بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیں قرآن مجید سمجھیں۔ اس سلسلے میں آج چوتھے پارے کا خلاصہ عرض کرنا ہے۔ چوتھے پارے میں کل 14 رکوع ہیں۔ 11 رکوع سورہ آل عمران کے بقیہ حصہ پر مشتمل ہیں اور 3 رکوع سورۃ النساء کے ابتدائی چوتھے پارے میں مذکور ہیں۔ سورہ آل عمران کے باقی ماندہ ان 11 رکوعات میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات کعبۃ اللہ کے فضائل۔ فرمایا سب سے پہلی فضیلت کعبہ کی یہ ہے کہ یہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے جو لوگوں کے لیے مقرر کی گئی۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، جیسے مقام ابراہیم ہے۔ اسی طریقے سے ایک خصوصیت کعبۃ اللہ کی یہ ہے کہ جو یہاں داخل ہو جاتا ہے حرم میں وہ امن پا جاتا ہے۔ تو پہلا مضمون جو سورہ آل عمران کے اس بقیہ حصے میں چوتھے پارے کی مد میں بیان ہوا وہ ہے کعبۃ اللہ کے فضائل۔ دوسری بات جو مقصودی بیان کی گئی وہ ہے باہمی جوڑ اور باہمی تعلق۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ فرمایا سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھامو اور اس سے جدا نہ ہو، اسی صورت میں تمہارے درمیان اتحاد و اتفاق برقرار رہ سکتا ہے۔ تیسری بات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے کی گئی کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو اس امت محمدیہ کی یہی برتری اور فضیلت ہے کہ یہ دوسروں کو خیر کے امور کا امر کرنے والی ہے اور برائی کے کاموں سے روکنے والی ہے۔ اس کے بعد 3 غزوات کا ذکر ہے، غزوہ بدر کا، غزوہ احد کا اور غزوہ حمراء الاسد کا۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کیسے نصرت اور مدد کی اس کا پس منظر، غزوہ احد میں جو کچھ ہوا اس پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو تنبیہات بھی کی اور صحابہ اکرام کے لیے معافی کا اعلان بھی فرمایا۔ اور حمراء الاسد کے مقام پر صحابہ اکرام کو جب دھمکی دی گئی تو صحابہ اکرام کا یہ نعرہ حسبنا اللہ کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اس کا ذکر۔ اور سورہ آل عمران کے بالکل آخر میں 5ویں بات جو مذکور ہوئی ہے وہ ہے کامیابی کے 4 اصول۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ اے اہل ایمان صبر کرو، دوسروں کو صبر کی تلقین کرو اور دشمنان اسلام سے لڑنے کی تیاری کرو، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دلوں میں پالو۔ تو گویا کہ صبر، مصابرہ، مرابطہ اور تقوی، یہ کل ملا کر 5 مضامین سورہ آل عمران کے اس بقیہ حصے میں مذکور ہیں جو چوتھے پارے کی مد میں ہے۔ اس کے بعد 3 رکوعات ہیں سورۃ النساء کے، ان کے اندر 4 باتیں اہم طور پر بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات یتیموں کے حقوق سے متعلق کہ ان کے مال کی حفاظت کرو، اور جب وہ سن بلوغ کو پہنچ جائیں اور سمجھتے ہو کہ اب یہ مال ان کے حوالے کر دینا چاہیے تو یہ مال ان کے حوالے کر دو۔ اس سے متعلق متعدد شقیں بیان کی گئیں۔ تو سورۃ النساء کے ان 3 رکوعات میں سے پہلے رکوع میں یتیموں کے حقوق کے حوالے سے گفتگو ہے۔ دوسری بات تعدد ازواج کے حوالے سے کہ ایک آدمی بیک وقت اپنے نکاح میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے بشرطے کہ ان کے حقوق کی ادائیگی کو مد نظر رکھے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے۔ تو دوسرا مضمون تعدد ازواج کا۔ تیسرا مضمون میراث کا، ترکے کا بیان ہوا کہ اسے شرعی طریقے سے تقسیم کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے حصص مقرر کر دی ہیں۔ فرمایا بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا، والدہ کو اتنا، والد کو اتنا، میاں اور بیوی کے حصے مقرر کر دیے گئے۔ فرمایا اب میراث کو اس طریقے سے تقسیم کرنا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ یہ بڑا معرکۃ الاعراب مضمون ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، جو اس رکوع میں مذکور ہوا۔ چوتھی بات جو بیان کی گئی ہے وہ ان عورتوں کے بارے میں ہے کہ جن کے تمہارا نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ کچھ محرمات نسبیہ ہیں، نسب کی وجہ سے وہ حرام ہیں، جیسے ماں، بیٹی، بھتیجی، بھانجی وغیرہ، بہن وغیرہ۔ کچھ ہیں محرمات رضاعیہ کہ جو رضاعت کی وجہ سے رشتے حرام ہوتے ہیں، اور رضاعت سے بھی وہی رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب سے حرام ہو۔ اور تیسرے حرمت مصاہرت کا بیان ہے، وہ سسرالی رشتے جن کے ساتھ تمہارا نکاح حرام ہے، جیسے 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا وغیرہ۔ تو یہ سورۃ النساء کے ان 3 رکوعات میں 4 مقصودی باتیں، یتیموں کے حقوق، تعدد ازواج، میراث اور محرمات کا بیان۔ تو یہ چوتھے پارے کے مضامین کا خلاصہ تھا، اس کے ذریعے سے ہم قرآن کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔